سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی شان میں، جن کو ہم اللہ کے دوست کہتے ہیں، نبی کی تعریف الگ ہوتی ہے، رسول کی تعریف الگ ہوتی ہے، صحابہ کی تعریف الگ ہوتی ہے، اہل بیت کی تعریف الگ ہے، اور اللہ کے ولیوں کی تعریف الگ ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ تو جس طرح صحابہ کا مقام مرتبہ، ہر کا مقام و مرتبہ، ایسے ہی اولیاء اللہ کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کا انکار اللہ کے کا انکار مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور سنیت میں سنی خواتین و حضرات کے لیے صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ سب کی تعریف۔ یہ مہینہ ربیع الاخر کا شروع ہو چکا، اور اس مہینے میں ولیوں کے سردار سلطان الاولیاء ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی المعروف غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ایصال ثواب کے نام سے 11ویں شریف مشہور و معروف ہے اور مقبول ہے۔ تو آج کا موضوع ہے سلسلہ قادریہ سے وابستہ صوفیہ مشائخ، نامور صوفیہ۔ یہ موضوع کیوں میں نے چنا؟ تقویت قلب کے لیے، تقویت روح کے لیے، کہ ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ ہم تو عوام میں سے ہیں، ہم عوام ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، ان کی عقیدت، محبت کا اظہار، اور ان کے سلسلہ قادریہ سے نسبت کی خواہش اور تمنا بڑے بڑے صوفیہ و مشائخ اور اولیاء اللہ نے کی ہے۔
تاکہ ہمیں تقویت ملے کہ جب ایسے نامور علماء، صوفیاء، اولیاء سلسلہ قادریہ میں جڑے ہوئے ہیں، سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں، تو عوام کیا ہے؟ چنانچہ چند نامور اہل اللہ، مشائخ، علماء، محدثین، فقہاء، ان کے نام لے کر میں آج اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسے کیسے صوفیاء اکرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، محدثین سلسلہ قادریہ میں داخل ہیں۔ تقویت اس سے پہنچتی ہے نا کہ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس عمل ہے، جن کے پاس عرفان ہے، جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس روحانیت ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہے۔ اور سلسلہ قادریہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے، وہ اس کے بانی ہیں۔ عبد القادر آپ کا نام ہے، عبد القادر، تو قادر کے نام کی مناسبت سے یہ سلسلہ قادریہ کہلایا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام قادر ہے، هو القادر۔ عبد القادر تو بعد میں پیدا ہوئے، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کا نام ہے عبد القادر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے تو ہمیشہ سے ایک نام قادر چمک رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، قدرت والا، قادر۔ تو یوں تو ہر بندہ وہ مانے یا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں صفت جو قادر نام ہے اللہ کا، اس صفاتی نام کی مناسبت سے قادری ہے۔ اللہ قادر، اس کا بندہ قادری، قادر والا، قادر سے نسبت رکھنے والا۔ پھر جب روحانی سلسلے کی طرف ہم نظر کریں تو سلسلہ قادریہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے شروع ہوا، اور کسی ایک ملک نہیں، مختلف متعدد ممالک میں سلسلہ قادریہ سے منسوب وابستہ شیوخ، علماء، فقہاء، محدثین، صوفیاء موجود ہیں، رہے ہیں بر صغیر میں بھی۔ چنانچہ قادریہ سلسلے کی مناسبت سے جو بندہ سلسلہ قادریہ میں داخل بیعت ہے یا اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ سے وابستہ سمجھتا ہے، اسے تو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔
ایک بہت بڑے شیخ محدث اور بڑے عالم، ایسے عالم کہ آج کا اگر کوئی عالم ان کی علمیت کا انکار کرے تو سمجھنا یہ عالم نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کا کوئی عالم اگر یہ کہے کہ نہیں وہ عالم نہیں ہے تو پھر سمجھنا یہ عالم نہیں ہے. کون؟ رئیس المحدثین شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ہندوستان کے اول محدث ہیں. اب آپ بتاؤ، کوئی عالم بھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں سمجھے گا. آپ کسی کو کہو تو کہے گا نہیں ان کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں. سمجھنا اس طرح ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اللہ کے حالات میں کتاب تصنیف فرمائی فارسی زبان میں، اور شیخ محقق عبدالحق کا زمانہ 100 سال کا نہیں ہے، 150-200 سال کا نہیں ہے، تقریباً 450 سال پہلے کا ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سب سے پہلے شامل کیا، سب سے پہلے. اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا اپنی قسمت کے حوالے سے کہ یہ فقیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہے، قادریہ سلسلے میں. اس بات پر فخر ہے. کیوں؟ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ان کا کوئی مرید دوزخ میں نہ ہوگا. غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی، اللہ نے ان کی درخواست کو قبول فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ہے. کس کی غلامی کا؟ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے بڑے عالم. آج کا کوئی بندہ کہے کہ میں ان کے پائے کا ہوں، نہیں کہہ سکتا. کوئی عالم بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی شیخ کوئی پیر بھی نہیں کہہ سکتا. ان کا مقام مرتبہ وہ ہے. کیونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شرف بخشا تھا کہ اس کو کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں حضوری کا شرف. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے وہ. یہ کیا کوئی کم بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ چنانچہ میں محدود وقت ہے اس لیے زیادہ اس موضوع پر طویل گفتگو تو نہیں کر سکتا، مگر دیکھیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ذکر آ گیا کہ وہ سلسلے قادریہ میں ہے، قادری سلسلے کے شیخ اور محدث بھی ہیں، حدیث کا علم پڑھانے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، اور شارح حدیث بھی ہیں. ان کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے کیا فرمایا غوث اعظم کے بارے میں، اور لفظ بھی یہی استعمال کیا، غوث اعظم. اب آج کا کوئی بندہ اگر یہ کہے میرے جیسا کہ غوث اعظم کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو تمہاری کیا اوقات. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا، وہ یہ فرما رہے ہیں غوث اعظم دلیل راہ یقین، غوث اعظم دلیل راہ یقین، بالیقین
رہبر اکابر دین. سمجھنے والا سمجھے. فارسی زبان کا شعر ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ فرما رہے غوث اعظم، اولیاء اللہ میں جو ایک بڑا مرتبہ ہوتا ہے غوث اعظم اس کو کہتے ہیں. فرما رہے غوث اعظم وہ ہیں کہ راہ یقین کی دلیل ہیں، راہ یقین کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. برہان بالیقین رہبر اکابر دین. فرما رہے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ دین کے اکابر کے رہبر ہیں. اللہ یا رسول یا رسول. سنا آپ نے؟ بالیقین رہبر اکابر دین. تو رہبر ہیں دین کے اکابر کے. اکابر کہتے ہیں بڑے بڑے پیشوا، ان کو کہتے ہیں اکابر. ہم جیسوں کو نہیں کہتا کوئی اکابر. اکابر صوفیاء، اکابر علماء، اکابر اولیاء اللہ، اکابر مشائخ، ان کو کہا جاتا ہے اکابر. تو شیخ عبدالحق نے فرمایا کہ یقین ہے کہ آپ دین کے اکابر کے رہبر ہیں. دیکھو سمجھنا اس طرح ہے کہ جن کو اللہ نے علم اور عمل دیا ان کا عقیدہ کیا ہے. اب آپ دیکھو جب شیخ عبدالحق کا زمانہ تھا نہ تو بریلویت تھی، نہ دیوبندیت تھی، نہ وہابیت تھی. نہ تو دیوبندی عقیدہ کوئی تھا، نہ بریلوی عقیدہ کوئی تھا. اس نام سے عقیدہ نہیں تھا. بریلوی عقائد وہ عقائد ہیں جو اہل سنت کے عقائد ہیں، اہل سنت و جماعت کے. تو اس وقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو 400 سال پہلے کا زمانہ ہے. اس وقت تو کوئی وہابی بھی نہیں تھا، دیوبندی بھی نہیں تھا، بریلوی بھی نہیں تھا. مگر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ بتا رہے غوث الاعظم دلیل راہ یقین بالیقین رہبر اکابر دین. اس سے پہچانا جاتا ہے. تو ایک تو ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ایک ہیں بہت بڑے شیخ ہیں قادریہ سلسلے کے، جو پہلے صوبہ سندھ میں تھے اور پھر پنجاب میں تشریف لے گئے. سلسلے قادریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، بڑے عالم حضرت میاں امیر قادری رحمۃ اللہ علیہ. لاہور میں ان کا مزار شریف ہے، مشہور مزار ہے لاہور میں. ایک مشہور شہزادہ ہے، مغل شہزادہ دارا شکوہ، نام سنا ہوگا آپ نے. شاہ جہاں بادشاہ، ان کا بیٹا دارا شکوہ میاں امیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے. میاں امیر قادری سے بیعت نہ کر سکا، ان کے خلیفہ حضرت ملا بدخشانی سے شرف بیعت حاصل کیا سلسلہ قادریہ میں. دارا شکوہ نے خود اپنے آپ کو قادری کہلوایا کہ میں قادری ہوں. اور دارا شکوہ نے اولیاء اللہ کی حالات پر کتاب لکھی فارسی زبان میں، سفینۃ الاولیاء. اور ایک خاص کتاب لکھی اپنے شیخ و مرشد کی شان میں، سکینۃ الاولیاء، جو حضرت میاں امیر کے بارے میں دارا شکوہ نے لکھی. اس میں انہوں نے حضرت میاں امیر قادری کی صفات، تعریفات بیان کی ہیں. اس طرح سمجھنا ہے ہمیں. تو حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ خضر سیوستانی کے مرید تھے قادریہ سلسلے میں، اور سندھ میں ہوئے پیدا، اور پھر پنجاب میں تشریف لے گئے اور لاہور میں رہے اور وہیں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہے. ایک اور بزرگ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور
حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڈا شریف، حضور سیدنا غوث اعظم کے اولاد امجاد میں سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے حضرت سیدنا مہر علی شاہ قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گولڈا شریف مشہور ہے، تو آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ قادریہ ہے، اولاد نسبن، کیونکہ قادریہ سلسلے سے نسبت رکھنے والے حضرات دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو نسبی طور پر غوث اعظم کی اولاد میں نسبن، اور ایک وہ ہیں جو بیعت کے حوالے سے سلسلہ قادریہ میں داخل ہیں، وہ بھی قادری ہیں۔ ایک اور بزرگ کا نام بتاتا ہوں جو سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں نا، ان ناموں کو سن کر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے اور ان کو دیکھ لے، اس طرح سے سمجھے کہ ہم کہاں وہ کہاں۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قادری سروری ہیں، اور حضور غوث اعظم کی شان میں کلام باہو میں ان کا کلام ہے، ان کے اشعار ہیں۔ وقت نہیں ہے اتنا، ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لو جھٹ کر کے کس کو پکار رہے ہیں؟ غوث الاعظم شاہ جیلانی کو پکار رہے ہیں۔ شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لو جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو او کدی لگ دے نہیں او کدی لگ دے تر کے فرما رہے ہیں شاہ جیلانی۔ اے محبوب سبحانی فوراً میری طرف توجہ فرمائیں، میری خبر لیں، بے شک جن کے پیر میرا سلطان غوث الاعظم کے جیسے ہوں وہ پار لگ جاتے ہیں، وہ کدی لگ دے ترکے ہو۔ تو یہ میں نے کس کا نام لیا؟ سلطان باہو کا، سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے۔ اور سنے نام حضرت خیر الدین سید ابو المعالی رحمت اللہ تعالی علیہ، لاہور میں آپ کا مزار ہے، اور ہمارے بھی شجرے میں اس فقیر کے شجرے طریقت میں آپ شامل ہیں۔ شاہ ابو المعالی نام ہے، خیر الدین۔ آپ کی ایک شان میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک شان، وہ شان کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دست اقدس پر جو کوئی بیعت کرتا اسے اسی رات غوث الاعظم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اللہ یا رسول اللہ رضی اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ تو ان کی شان ہے جو غوث الاعظم کے سلسلے میں ہے، تو غوث الاعظم کی شان کیا ہوگی پھر؟ یہ تو ان کی شان ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا شرف بخشا تھا، جو ان سے بیعت ہوتا غوث الاعظم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا تھا۔ آپ نے غوث الاعظم کے بارے میں کتاب لکھی فارسی زبان میں، تحفہ قادریہ، تحفہ قادریہ، اس میں حضور غوث اعظم کے مناقب بیان فرمائے۔ سمجھ لو کہ کیسے کیسے علماء اور صوفیاء، محدثین اور فقہاء گزرے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟
ہم کیوں نہ تعریف کریں؟ ایک نام اور بتاتا ہوں، حضرت امام بری شاہ عبد اللطیف قادری، بری سرکار راول پنڈی میں قادریہ سلسلے کے شیخ ہیں، حضرت پیر امام بری شاہ عبد اللطیف قادری کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے، ہمارے شجرے میں بری شاہ عبد اللطیف، مشہور بزرگ ہیں، مشہور مزار شریف ہے سلسلہ قادریہ کا۔ اب ایک نام اور بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ نام تو ایسا ہے جو بچہ بچہ بھی جانتا ہے، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مفتی، عظیم عالم، عظیم شیخ طریقت، امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ ہے یا نہیں ہے نا؟ قادری سلسلے کے شیخ ہے نا بھائی، ان کا کلام تو مشہور ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے تیرا قدم اونچا۔ تو یہ پہچاننے والے پہچانتے ہیں، شان جاننے والے شان جانتے ہیں۔ تو وقت اتنا نہیں ہے، میں نے چند نام لیے یہ بتانے کے لیے کہ سلسلہ قادریہ کی عظمت، رفعت، بلندی، اور پھر سلسلہ قادریہ میں داخل ہونے والے اور سلسلہ قادریہ سے وابستہ کتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ کسی بھی سلسلے کا کوئی شیخ ہو، دیکھیے ایک ہے سلسلہ چشتیہ، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے غوث اعظم کی تعریف نہیں کی؟ کیے۔ ایک ہے سلسلہ نقشبندیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، کیا انہوں نے غوث اعظم کی تعریف نہیں کی؟ ایک ہے سلسلہ سہروردیہ، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پیشوا ہیں سہروردی سلسلے کے، کیا انہوں نے غوث اعظم کی تعریف نہیں کی؟ اس طرح سے پہچانا جائے گا کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں قادریہ سلسلے کا فیض داخل نہ ہو۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ انشاءاللہ یہ تو محدود وقت ہے، اب ہمارے ہاں منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد خصوصی عظیم الشان محفل 11ویں شریف ہوگی، اس میں انشاءاللہ مزید گفتگو، مزید بیان، مزید تفصیلات قادریہ سلسلے کی اور حضور سرکار غوث اعظم ہوئے سبحانی کی بیان میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔